پل صرف درخت کو ہی نہیں خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ جو خاموش رہنا نہیں جانتا وہ بولنا بھی نہیں جانتا۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھے یا اپنی غلطی سے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائے۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہے، بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ نہ سمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دے۔ انسان کا اخلاق زبان سچ اور ضرب بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو تو فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے غیب اندر چھپاتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ اگر آپ معاشرے میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوگی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ چھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس بات کا 95% امکان ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے جس طریقے سے وہ آپ سے کام کروانا چاہتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے
اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ کسی بات کی وضاحت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر اور قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ پر یقین نہ کرو، وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہو۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ اپنے اپنے ضرب کی بات ہے، کچھ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ الوداع وہ ہوتا ہے جو کہا ہی نہ جا سکے، جس کی وضاحت ہی نہ کی جا سکے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن بعض پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہے، لیکن رویوں میں فرق ہے۔ میرے لیے منفی تجربے سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ آپ کا ایک دن بھی بیکار نہ گزرے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو کوئی سونا بھی اسے دوبارہ نہیں خرید سکتا۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائے تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کو تکلیف دینے والا ہے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جب ایک مرد پیسہ کماتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے زیادہ عورتیں چاہیے، لیکن جب عورت پیسہ کماتی ہے
تو اسے لگتا ہے کہ اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچ تو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کی۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہو۔